سب سے پہلے تو اٹس این آنر ٹو شیئر اسٹیج ود شمشاد صاحب. میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ نہ ہو لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا پش کیا اور ان پریزنس آف نظامی صاحب, پروفیسر صاحب, سلمان عابد صاحب جو خود اتنے اینالسٹ ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے میرے لیے ذرا, کیونکہ میں نے پچھلے دنوں کچھ, لیکن میں نے پوچھ کے ہو گیا, صرف 1 منٹ لوں گا. میں نے ان کی پوری وہ ویڈیو ریکارڈنگ پرانی دیکھی جو اس سبجیکٹ پہ تھیں. میں سمجھتا ہوں بہت نالجیبل اور بہت اچھی تھی. میں نے اس لیے ان سے ریکویسٹ نہیں, میں خود دیکھتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ پکا جاری رکھیں یہ, بلکہ کبھی میں بھی حصہ بنوں گا. وہ خیر وہ والی اسٹیج سے تو ہم اب آگے آ گئے ہیں. آپ نے کیونکہ آپ کہا کہ پاکستان کا کردار, تو اس کو میں نے جو تھوڑا سا لازمی کچھ انالائز کیا, کچھ سن کے, کچھ پڑھ کے, تو اس میں لازمی ایک جو ہمارا جو اس وقت کیمپ ہے وہ پاکستان کے اس کردار کو بڑے ہائپ سے دیکھ رہا ہے اور بڑا اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اور جیسے شمشاد صاحب نے کہا پاکستان پہلے بھی کئی دفعہ یہ کر چکا ہے, اور دوسرا کیمپ اس کو بڑی اسکیپٹسزم سے بھی دیکھ رہا ہے. تو آج کے اس میں جو کوشش کروں گا, میں بریف رہا ہوں, تو میں کچھ چیزیں جو ایگزامن کروں گا, کیونکہ پاکستان کو یہ جو کیمپ ہے یہ پریزنٹ کر رہا ہے ایز آربیٹر, کہ پاکستان شاید یہ ٹاکس کروا رہا ہے اور پاکستان کا اس کا رول ہے. جبکہ دوسرا طبقہ جس میں ویسٹرن اینالسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس مور آف اے میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر. اسی طرح دوسرا کویشچن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وائی پاکستان واز چوزن فار دس رول, کیونکہ اس پہ شمشاد صاحب نے تھوڑی سی روشنی ڈالی, میں تھوڑا سا اس کو اور الیبوریٹ کروں گا. اور تیسرا ہے کہ یہ ہائپ جو ہے, یہ ہائپ ایک تو کیا پہلی دفعہ ہے, اور یہ ہائپ ہمیں کوئی پازیٹیو امپیکٹ دے سکتی ہے یا کوئی نیگیٹو امپیکٹ دے سکتی ہے. اور چوتھا جو اس کا پارٹ ہوگا کہ پاکستان کے اس رول کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, کیا یہ پاکستان اس سے کوئی بینیفٹ کر سکتا ہے یا پاکستان اس سے کہاں کچھ لوز بھی کر سکتا ہے. تو پہلے ایگزامن کر لیتے ہیں کہ آربیٹر کا رول کیا ہونا, آربیٹر کون ہو سکتا ہے. دیکھیں, آربیٹر وہ ہوگا جس کی کوئی بڑی میجر لیوریج ہو, دو پارٹیز جن کے درمیان کوئی ٹروس ہونے جا رہا ہے. آربیٹر کین امپوز اے ڈیسیژن, اس میں کر سکتا ہے, کوئی پیس کو امپوز کر سکتا ہے, کوئی گارنٹر کا رول پلے کر سکتا ہے. ویئر ایز جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اکنامکلی ڈپینڈنٹ کنٹری ہے, جس کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں, ملک اپنا اس کی کوئی ڈائریکشن کہیں نظر نہیں آتی, تو ایسے میں یہ تو بہت ایزیلی ہے اس کو کنکلوڈ کرنا کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی لیوریج نہیں ہے یو ایس کے اوپر, حتیٰ کہ ایران کے اوپر بھی, کہ پاکستان ان کے اوپر کوئی اپنا ڈیسیژن امپوز کر سکے. تو وی مسٹ پریز جو پاکستان کو جو رول پلے کر رہا ہے, اس کو بھی ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب اس میں تو اگلا ہے کہ پاکستان چوز کیوں ہوا ہے اس رول کے لیے. اچھا, اس کو جب ہم دیکھیں گے تو جنرلی جو پاورز ہیں, جو اسٹرانگر نیشنز ہیں, اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں, میں ہسٹری سے ایگزامپلس نہیں دوں گا, دیر آر مینی, کہ جہاں پہ وہ ایک ویک ایلیمنٹ کو رکھتے ہیں اپنے استعمال کے لیے. کیونکہ پاورز کا ایک جو سینیریو چلتا ہے, کیونکہ یوزلی جب لانگ وارز میں وہ جاتے ہیں تو وارز کو وہ جب ایسکلیشن کے بعد ایک ڈی ایسکلیشن سٹیج لاتے ہیں, اس دوران میں ان کی اپنی اسٹریٹجی, ایکچولی جنرلی پاورز نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان کی ہوتی ہے, اور وہ پلان اس طرح نہیں, ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ہی گو میں جائیں اور اس کو ہٹ کر جائیں. دے گو, دے کم بیک اینڈ دے گو اگین. تو پاکستان کو ایک تو کیونکہ پاکستان امریکہ کا ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی ڈپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ہم امریکہ کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا IMF لون روک دیتا ہے, وہ ہمیں فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈلوا دیتا ہے, تو ہم تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ڈپینڈنٹ ہے. اینڈ دین جیسے شمشاد صاحب نے کہا کہ آر سول بیوروکریسی اینڈ ملٹری بیوروکریسی ابھی تک اسی ویسٹرن کلونیل مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ خوش آمد اور امریکہ ہمارا ساتھ رہے, ہمارے کیمپ میں رہے. تو ہماری وہ نیچر ان کو بھی پتہ ہے, کیونکہ دے انڈرسٹینڈ سائیکالوجی آف نیشنز, بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. تو پاکستان کو امریکہ نے ایک بیک چینل ڈپلومیسی کے لیے رکھا ہے. پاکستان کو وہ ایز یوز کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ڈی ایسکلیٹ کر لیا, ہم اس وقت اندر آ گئے ہیں. ہمیں جب ہم نے خود دیکھا کہ وہ جو ٹویٹ بھی آیا پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا, وہ وہاں سے آیا تھا کہ اب یہ آپ کر دیں, اور وچ از ویری انڈرسٹینڈیبل. تو وہ جو رول امریکہ ان سے لے رہا ہے وہ یہی لے گا کہ ان سے ڈی ایسکلیٹ کرائے گا. ابھی ہم نے دیکھا آج صبح وہ پھر واپس چلے گئے ہیں, پھر میرا خیال ہے ابھی ختم نہیں ہوگی, پرابلی واپس جائیں گے. یہ
ٹرمپ کے وہ ٹیکٹکس ہیں, کیونکہ از اے بزنس مین آلسو, ڈیل میکر, کسی کو پریشر ڈالنا پھر تھوڑا ریلیز کرنا. تو ابھی آئی تھنک ایک دم, لیکن کنکلوژن ایک اور بھی ہے جو ہم بعد میں اس کا سبجیکٹ ہے. چائنا کے لیے پاکستان کیوں امپورٹنٹ ہے؟ چائنا از پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے موسٹلی بیکاز آف انڈیا. پھر جیسے شمشاد سے بتایا ایک ہمارا رول ہے ان کا امریکہ کے ساتھ ان کا پیس کرانے میں, ساری چیزیں. چائنا, اگر میں یہ کہوں کہ چائنا کو پاکستان پہ فلی ٹرسٹ ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو ٹرسٹ ہے, لیکن چائنا کے پاس پاکستان ایک بیسٹ بیٹ ہے, کیونکہ چائنا ایک طرف سے اپنی وار لڑ رہا ہے بیہائنڈ دا کرٹن ود امریکہ تھرو ایران. چائنا ایکٹیولی, جتنے بھی اینالسٹ ہیں آپ ان کو سنیں, ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا یہ وار لڑ رہا ہے. جو عمران جو اتنی سینکشنز میں ہے 40 سال سے, اٹس ناٹ پاسبل کہ وداؤٹ دا ہیلپ آف اے میجر ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کنٹری وہی سارا کچھ اچیو کر سکے. تو نظر آتا ہے کہ چائنا اور رشیا اس میں انگیجڈ ہے. پاکستان کے تھرو چائنا بھی یو ایس کو انگیج کرے گا, تاکہ چائنا, دیکھیں چائنا بھی اسی اسٹریٹجی پہ جائے گا کہ فرسٹ اٹیک, ری گروپ, کم بیک. وہ دے آر پریپیئرڈ کہ اگر امریکہ واپس آئے گا تو انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. دے آر فلی پریپیئرڈ, جہاں تک میرا انالیسز ہے. تو چائنا کے لیے پاکستان, اور پاکستان کا ایک ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ ہے کہ پاکستان یو ایس سے اچھے ریلیشن ہیں, چائنا سے اچھے ریلیشن ہیں, گلف اسٹیٹ سے اچھے ریلیشن ہیں, اور جو ایران ہے, ایران سے ہمارے ریلیشن شپ جیسے بتایا شمشاد بہت اچھے ہیں, اور آئی تھنک اس کا ون آف دا میجر فیکٹر بارڈر کنٹری ہے. پلس وی ہیو اباؤٹ 30% کے قریب ہماری شیعہ پاپولیشن ہے, اور ایران میں ایک تھیولوجیکل کلرجی گورنمنٹ ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ریلیشن شپ مینٹین رہے. اب اس میں ایران کے لیے پاکستان پہ ٹرسٹ کرنا, اٹ ڈزنٹ میٹر مچ فار ایران, کیونکہ ایران کو کوئی ٹیبل چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے بات ہو جائے. بیسکلی ایران اس میں آیا ہے چائنا کی وجہ سے. چائنا نے اسے گارنٹی دیا ہے کہ پاکستان تمہیں چیٹ نہیں کرے گا, آئی ایم بیہائنڈ اٹ. تو چائنا اس لیے آ گیا. اب اس میں ایک بڑا کویشچن ہے کہ پاکستان کو جو امریکہ کو ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو سرو کیا ہوا ہے بہت زیادہ, جس کا بریفلی شمشاد صاحب نے مینشن کیا. ہم نے 2 میجر جنگیں لڑی ہیں, افغان جو رشیا والا جہاد اور دین پوسٹ 9/11 والا جہاد. ہم نے دونوں اس کے کاؤنٹر پارٹ بن کے وہ جنگیں لڑی ہیں جس میں ہم نے میجر لاس کیا ہے, اور ہم نے امریکہ سے کچھ نہیں لیا, مطلب نتھنگ. اکنامکلی ہم نے کوئی ایڈوانٹیج لیے, پرابلی سم ویسٹڈ انٹرسٹ آف فیو انڈیویجولس, اور وہ انڈیویجولس آپ سب کے سامنے ہیں کہ وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ کوئی ویسٹ میں اپنے لیے گھر ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے ایڈمیشنز ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, مطلب ویری پیٹی. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ ان کی سوچ نہیں ہے, تو اس سے بیسٹ کوئی نہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, اگر نیچرلی جو بنتا تھا اس میں, وہ انڈیا بنتا تھا. انڈیا کیوں بنتا تھا؟ انڈیا کا ریلیشن شپ سب سے اچھا ہے انکلوڈنگ اسرائیل. پاکستان کا اسرائیل سے بھی اچھا نہیں ہے. انڈیا کا چائنا سے تھوڑا سا ہے, لیکن وہ بھی بزنس میں دونوں بہت بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں, انڈیا اور چائنا. لیکن انڈیا کو کیوں نہیں اس نے لیا؟ کیونکہ انڈیا نے اپنی اکنامک لیوریج استعمال کرنی تھی. انڈیا نے امریکہ سے بڑے ریلیف مانگنی تھی, اس نے رشین آئل بھی مانگنا تھا, اسے پتا تھا. لیکن چائنا اسے پتا تھا یہ پاکستان کچھ نہیں مانگے گا, یہ وہی مانگے گا کہ مجھے کوئی ایڈمیشن وہ دے دو, یہ دے دو, چھوٹی چھوٹی. تو یہ اس سے ہمیں یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ وائی پاکستان واز چوزن. تیسری چیز ہے ہائپ. اچھا ہائپ, ہم سب کو, مجھے تھوڑا ہسٹری یاد ہے, میں جو پوسٹ 9/11 کے ٹائم پہ ایکچولی میں یو ایس میں تھا, تو مجھے اتنا نہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ ہائپ بہت اس کی بھی کریٹ کی کہ ہم ایک بڑی جنگ میں جا رہے ہیں, ہم اس میں. اچھا یہ ہائپ پاکستان کیوں کر رہا ہے؟ پہلے بھی کیوں کی اور اب کیوں کر رہا ہے؟ ہائپ اس لیے کرتا ہے, پہلی چیز تو اس وقت جو پریزنٹ اسٹیٹ ہے ان کی انٹرنیشنل ریلیونس کوئی نہیں ہے. اس وقت یہ اپنی ساری ریلیونس لوز کر چکے تھے. ڈومیسٹک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ان کو پبلک کی سپورٹ نہیں ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امیج انٹرنیشنلی اور یہاں پہ. اور تیسری چیز جو ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیٹ کی ایک ویکنیس رہی ہے کہ دے نیور ہیڈ اینی تھنگ ٹو آفر ٹو دیئر کنٹری, ٹو دیئر پیپل. نہ کوئی اکنامک اسٹیبلٹی دیتے ہیں, نہ کوئی ان کے لیے امپلائمنٹ دیتے ہیں, نہ ملک میں کوئی اچھی گورننس دیتے ہیں. تو پبلک کو ان چیزوں کے تھرو دیئر جو ان کے جرنلسٹ صحافی ہیں, جو تھنکرز ہیں, جن کو وہ لانچ کرتے ہیں, اور وہ اسی چیزوں کو ہائپ کر کے پبلک کو گلٹی کانشیس کراتے رہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اور پھر اینٹی اسٹیٹ جو لوگ اس پہ کرٹیک کرتے ہیں, سلمان صاحب جیسے لوگ, تو ان کو اینٹی اسٹیٹ کے ٹائٹل دیے جاتے ہیں. میں نے اس پہ
کل یہی لکھا تھا کہ یو ایس ان وار ہے اور 60 to 70% پاپولیشن اس وار کے اگینسٹ بول رہی ہے. نیو یارک ٹائمز کے خلاف لکھ رہا ہے, CNN اس کے خلاف بھی لکھ رہا ہے, لیکن نو بڈی از کالنگ دیم اینٹی اسٹیٹ. جبکہ ہمارے ملک میں یہ کلچر بناتے ہیں کہ آپ جو بندہ اس کے اوپر کرٹیک کرتا ہے اس کو یہ اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہائپ جو ہے یہ ہم پاکستان اس وقت, اچھا ایکچولی یہ اگر تو یہ نیگوسیشن کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ ہائپ ہمیں ہرٹ کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو پارٹیز ہوتی ہیں جو نیگوسیشن میں بیٹھے, اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایران ایک انڈر ڈاگ پارٹی ہے, اس کے اندر ایک انسیکیورٹی آ سکتی ہے کہ یہ اپنی پروجیکشن میں زیادہ ان کو, اور ان کو جبکہ پاکستان آلریڈی ہی پتہ ہے سب کو کہ یہ امریکن کیمپ کا آدمی ہے. اگر وہ ایران کو نہیں پتا کہ کیسے ہو سکتا ہے, ایران نوز کہ یہ امریکن کیمپ کا آدمی ہے. چائنا کو بھی پتا ہے کہ یہ امریکہ, چائنا کا آپ کو پرائم منسٹر کا, فارن منسٹر کا وہ یاد ہے بیان جو اس نے کویت میں دیا تھا کچھ سال پہلے, کہ پاکستانیوں کو ایک کال آتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ابھی لاسٹ ایئر اگر آپ جو 25 میں ٹریبیون نے جو چھاپا کہ جو سی پیک کے اوپر چائنا کے جو کنسرنز ہیں کہ سی پیک بالکل رول بیک ہوا ہے, اور پاکستان نے جو پرومس کیے تھے کہ وہ ان کے جو انڈسٹری چائنا نے یہاں لا کے لگانی تھی سی پیک پہ, اس میں کو پارٹنرز پاکستان نے پرووائڈ کرنے تھے, لیکن پاکستان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ نہ گلف اسٹیٹس ان سے مینیج ہو رہی ہیں نہ کوئی چیز. تو ایسے میں یہ ہائپ کریٹ کر کے اپنے آپ کو میرے جو خیال میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کو اس جو چل رہی ہیں یہ پیس ٹاکس, اس میں پاکستان کے لیے رسک کیا ہے. رسک اس میں دیکھیں, رسک یہ ہے کہ پاکستان پہ تینوں میں سے جو میرا خیال ہے تینوں جو ایلیمنٹ اس میں ہے, چائنا, ایران اینڈ امریکہ, دے آل ہیو اسکیپٹسزم. امریکہ ہمیشہ پاکستان پہ پریشر رکھتا ہے, دے آر ڈوئل رول. امریکہ کو پتہ ہے پاکستان چائنا کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور یہ چائنا کی طرف بھی بینڈ کرتا ہے. اگر پاکستان اس میں کہیں شفٹ میں امریکہ کی طرف زیادہ جائے گا, جس کے چانسز زیادہ ہیں, تو نیچرلی ہمارا ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ تھوڑا ساور ہوگا. دو کہ چائنا کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے چائنا اس اگلی جگہ پہ نہیں جاتا. اس طرح ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر اسٹیٹ ہے, ہمارا ڈسٹرسٹ بڑھے گا, کیونکہ ایران کے ساتھ ہم نے اپنے سارے بارڈر ادر دین ایران ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو کہ لیکن ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ رسک لیتی رہتی ہے. آئی تھنک دے آر یوز ٹو دیٹ, یہ پرواہ نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا کہ بار بار امریکہ کے لیے دوسرے رسک لیتے ہیں. فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں فائدہ اگین پاکستان بہت پہلے بھی اٹھا سکتا تھا. جیسے میں نے کہا افغان وار لڑی, جو ابھی شمشاد صاحب نے تھوڑا مینشن بھی کیا کہ کس طرح جنیجو نے وہ پلے کیا. پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے اگر یہ سکسیزفل ہو جاتی ہیں, یہ سیز فائر اور یہ جنگ بندی مکمل ہو جاتی ہے اور پاکستان اس میں ایک امیج پورٹری ہوتا ہے. تو امریکہ سے اگین ہم اکنامک ریلیفس لے سکتے ہیں, ہم اپنی جو ٹیرفس بہتر کرا سکتے ہیں, ہم امریکہ سے اسپیشل ریلیکسیشن لے سکتے ہیں ٹریڈ کے اوپر اگر ہم کرنا چاہیں تو, جو ہم کرتے نہیں ہیں, مجھے ان سے امید کوئی نہیں ہے انفارچونیٹلی. سملرلی ہم چائنا کے ساتھ ایک نئے دور میں انٹر ہو سکتے ہیں, کیونکہ چائنا ہمیں ایک نئی اسے ہمیں وہ دے سکتا ہے, بوسٹ دے سکتا ہے ہماری اکانومی. اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جو جس طرح ایران مانگ رہا ہے سینکشنز ریلیف امریکہ سے, پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا کہ ہم ایران سے آئل ڈائریکٹ پائپ لائن کے تھرو لے سکتے ہیں, ہم ایران سے گیس ڈائریکٹ پائپ لائن کے تھرو لے سکتے ہیں. جو ہم نے ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن بارڈر تک بنائی ہوئی ہے, لیکن ہم امریکن پریشر کی وجہ سے ہم اپنے حصے کو آج تک اس سے کنیکٹ نہیں کر سکے, اور ہم قطر سے کہاں سے جا کے اتنی مہنگی گیس لیتے ہیں. اور سیم از ود آئل, کہ آئل ہماری نیبر کنٹری میں پریزنٹ ہے. تو بلکہ ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انڈر امریکن پریشر ہم اپنا آئل بھی نہیں ایکسٹریکٹ کرتے کہ وہ تاکہ پاکستان انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جائے. کیونکہ میں شمشاد صاحب, میرا ایک دوست ہے, ہی یوز ٹو بی ان امریکن ایمبیسی میں کام کرتا تھا. ہی از اے ویری شارپ بوائے, وہ بڑے ٹاپ پوزیشن پہ ان کے ساتھ تھا. تو اس کی جب میں چھوٹا سا ایک واقعہ, آئی ایم سوری, لیکن یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارا امریکہ ہمارے لیے چاہتا کیا ہے. تو اس کی شادی تھی, یہ 1997 وغیرہ کی بات ہے, ہی واز 28 ایئرز اولڈ. میں شادی پہ آیا تو بڑی ڈگنیٹریز تھی اس کی شادی میں, انکلوڈنگ امریکن امبیسڈر اور چیف منسٹر. میں بہت حیران ہوں کہ یہ سب اس کی شادی میں کیا کر رہے. تو خیر اس سے میری امریکہ آیا تو ہم دونوں گاڑی میں تھے, ٹریفک پھنسی ہوئی تھی ایئرپورٹ سے,
تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا تھا. تو خیر اس نے جو مجھے باتیں بتائیں وہ میں نہیں بتاتا, کیونکہ اس نے بتایا کہ یہ ڈگنیٹریز اصل میں ہیں کیا اور یہ کیا کرتے ہیں, اور امریکن امبیسڈر کے سامنے جا کے یہ کیا کچھ کرتے ہیں. مطلب اس نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ایک پالیٹیشین جو پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں, اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میری امبیسڈر سے ملاقات کرا دو. کہتے ہیں امبیسڈر ابھی نیا آیا تھا, جانتا نہیں تھا, تو میں نے بتایا کہ یہ ہیں. تو اس نے کہا, تو میٹنگ ہوئی, تو کہتا ہے اس نے میٹنگ میں بیٹھ کے بے نظیر کی ایک نیوکلیئر کے اوپر میٹنگ تھی, ہی اسٹارٹیڈ بریفنگ کرنا شروع کر دی. تو کہتا ہے امبیسڈر نے میری طرف دیکھا, میں بھی پریشان ہوا. تو کہتا ہے میں باہر نکلا تو میں نے کہا سر یہ آپ نے کیا کیا, مطلب مجھے تو نہیں بتایا آپ نے کہ یہ بات ہے. تو کہتا ہے مجھے کہتا ہے میں نہ دس دے کسی اور نے آ کے دس دینا سی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا امریکن چاہتے کیا ہیں پاکستان سے؟ تو اس نے کہا یہ پاکستان کو جو میں سمجھا ہوں ان کے قریب رہ کے, یہ پاکستان کو ایک ٹپکل تھرڈ ورلڈ کنٹری رکھنا چاہتے ہیں, ایک رولنگ ایلیٹ, اسٹرانگ ملٹری اور رعایا. دے ڈونٹ وانٹ اے اسٹرانگ مڈل کلاس ان دس کنٹری. یہ پاکستان کو اکنامکلی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے. اور یہ میں نے اس وقت اس سے ایگری نہیں کیا. میں نے کہا ماڈرن ایج ہے, ہم امریکہ کو دیکھ کے میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ ایک اتنی ڈیولپڈ کنٹری, اتنا گورننس, اتنا لا, تو مجھے لگا ہمارا ملک بھی ایسا بن سکتا ہے. تو بہرحال میں تھا کہ ان کی یہ چل رہی ہے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ واقعی اس ملک کو آگے نہیں جانے دیتے, اور ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس میں شامل ہے. تو یہ میرا اس میں یہ تھا کہ پاکستان کو مجھے نہیں لگتا کہ اس پیس پروسیس سے پاکستان کچھ گین کر سکے گا, ادر دین یہ لوگ اپنی رجیم لمبی کریں گے پرابلی, جیسے سلمان صاحب پرابلی مائٹ شیڈ بیٹر لائٹ کے کوئی پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے اور کوئی پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے. اس سے زیادہ یہ پاکستان کی عوام کو اس سے میرا نہیں خیال کچھ ملنے جا رہا ہے. پیس پروسیس پہ کوئکلی میں بتا دیتا ہوں. نوئنگ ٹرمپ, میں نے ٹرمپ کو 1990 سے دیکھا ہے, کیونکہ میں اس وقت امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا, اور یہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون تھا, بڑی ایسے ہی ہائپ تھی, ایسے ہی جھوٹ تھا, اور ہر وقت اس کی نیوز میں رہنا, کبھی ایک اسکینڈل کبھی کچھ. نوئنگ ہم, اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ حساس ہے, یہ میرے لیے ابھی تک پریشانی, کہ اس ساری پیس نیگوسیشن میں اسرائیل نہیں ہے. یعنی نہ ایران کے اس میں ٹرمز میں کہیں پیلسٹائن ایشو ہے, نہ چائنا نے جو 5 دیے ہیں, اور نہ ہی امریکہ کے ہیں. تو اگر اسرائیل کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا تو پیس کیسے آئے گا؟ وہ تو پیس کا مطلب کنٹینیوس کانفلکٹ ہے. تو جس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی تھوڑی اور ہے کچھ, وہ اسٹریٹجی انفولڈ ہو جائے گی اگلے کچھ دنوں میں. اور اس نے میرا خیال ہے اسرائیل کو اس لیے رکھا کہ جس طرح پاکستان رکھا ہے ڈی ایسکیلیشن کے لیے, اسرائیل رکھا ہے ایسکیلیشن کے لیے. تو یہ ایک تھوڑا سا اس کا جو سینیریو بنتا ہے. اس سے آگے میں جاؤں گا تو پھر اور, تو میرا خیال ہے یہاں میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں.